بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے کلاس 9 کے بچوں کے لیے آن لائن کلاسز میں آج ہمارا لیکچر نمبر 10 اور آج کا ٹاپک ہے میجرمنٹ آف ٹمپریچر۔ اس سے پہلے ہم نے ہیٹ، ٹمپریچر اور انٹرنل انرجی کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی تھی۔ اب ہم ٹمپریچر کو میجرمنٹ یا اس کی پیمائش یعنی ٹمپریچر کو ہم کیسے ناپتے ہیں، تو ہمارا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہ ٹمپریچر could be measured in simple way by using our hands۔ کس طرح؟ to sense the hotness or coolness of an object، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹمپریچر the degree of hotness or coolness کو کہتے ہیں۔ تو اب اگر ہم کسی چیز کا ٹمپریچر معلوم کرنا چاہیں کہ اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے یا کم ہے، تو ہم سمپل اپنے ہاتھ کے ٹچنگ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے یا کم ہے۔ لیکن یہ کوئی رینج نہیں ہے یا اس کا کوئی ہم ویلیو معلوم نہیں کر سکتے، جسٹ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر کم ہے یا زیادہ ہے۔ مثلا کسی چیز کو ٹچ کر کے اگر وہ ہمیں گرم محسوس ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے، اور اگر کوئی آبجیکٹ ہمارے ہاتھ کے ٹچنگ سے معلوم ہو کہ یہ کولڈ ہیں تو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر کم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہاٹ آبجیکٹ ہیں اس کا ٹمپریچر ہمارے ہاتھ سے زیادہ ہے، اور جو کولڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹمپریچر ہمارے ہاتھ سے کم ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے کتنی ڈگری یہ گرم ہے یا ہمارے ہاتھ سے کتنی ڈگری یہ کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، کوئی ویلیو ہم اس کو نہیں دے سکتے کہ میرے ہاتھ سے 4 ڈگری زیادہ ہیں، 3 ڈگری زیادہ ہیں یا 5 ڈگری زیادہ ہیں۔ جسٹ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر میرے ہاتھ سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ہاتھ یہ اس کی ایک تو رینج بہت کم ہوتی ہے، the range of temperature that our hands can bear very small، یعنی ہمارا ہاتھ بہت کم ٹمپریچر تک وہ برداشت کر سکتا ہے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈا چیز جو ہے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں اور نہ بہت زیادہ گرم ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے ہاتھ کا جو رینج ہے وہ بہت کم ہے۔ دوسرا یہ کہ and our hand is not precise enough to measure the temperature correctly۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ کا جو ہاتھ کے ذریعے سے ٹمپریچر معلوم کرنے کا جو پریسیژن ہے، یعنی اس کی جو صحیح پن ہے وہ بھی بہت زیادہ لو ہے، بہت کم ہے، اس کی اتنا پریسائز نہیں ہوتا کہ وہ بالکل صحیح پیمائش کر سکیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہمیں اپنا ہاتھ جو ہیں بعض چیزیں ہمیں وہ ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ سے گرم، لیکن وہ ہمیں ٹھنڈی محسوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں ہمارے ہاتھ سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ کے ٹچنگ سے وہ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی وہ ہاٹ محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سینس جو ہے، ہمارا سینس آف ٹچ یہ پریسائز نہیں ہے۔ سو ٹمپریچر میجرمنٹ in today's industrial environment in comprises a wide of variety needs of application۔ مطلب یہ ہے کہ جو ٹمپریچر معلوم کرنے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ آج کل اتنے زیادہ ہیں اور بہت ایکوریٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات بہت زیادہ ٹمپریچر معلوم کرنے کے لیے بھی ایسے آلات بنائے گئے ہیں۔ مثلا کسی مولٹن آئرن ہے، یعنی ایک پگھلتا ہوا لوہا ہے، اس کا ٹمپریچر اب لازمی بات ہے کہ اس کو ہاتھ سے بالکل نہیں معلوم کر سکتے، تو اس کے لیے بھی ایسے تھرمامیٹر بنائے گئے ہیں جو اس کی ٹمپریچر ہزاروں میں ناپ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہم اپنی باڈی ٹمپریچر معلوم کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے، ہم اس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں۔ سو ٹو میٹ دس وائڈ array آف نیڈس inventors has developed انوینٹرز جو ہیں موجودین نے اس طرح کے آلات جو ہیں وہ بنائے ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں، ٹمپریچر کو ناپتے ہیں بالکل صحیح۔ سو ہمارا جو سینس آف ٹچ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ریلائبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی رینج بہت کم ہے اور اس کی ایکوریسی بھی کم ہیں، تو اس لیے ایسے بے شمار قسم کے سینسرز بنائے گئے ہیں اور ایسے ڈیوائس بنائے گئے ہیں جو کہ اس طرح کے ڈیمانڈ کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو
میجرمنٹ آف ٹمپریچر ہیں، اس کو تھرمامیٹری کہتے ہیں. دا برانچ آف فزکس وچ ڈیل دا میجرمنٹ آف ٹمپریچر از کالڈ تھرمامیٹری. تھرمامیٹری کیا ہیں؟ دا اسٹڈی آف میجرمنٹ آف ٹمپریچر. ٹمپریچر کو میجر کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کی جو اسٹڈی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں تھرمامیٹری. فار ایگزامپل، جب ہم کسی آبجیکٹ کا ٹمپریچر معلوم کرتے ہیں یا ایک ٹمپریچر اسکیل کو دوسرے ٹمپریچر میں کنورٹ کرتے ہیں، تو جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہیں اس کو ہم تھرمامیٹری کے زمرے میں لاتے ہیں. اچھا، سائنٹیفک ورک کے لیے ہمارے پاس ایک ریلائبل ڈیوائس ہونا چاہیے یا ایک انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جو کہ ایکوریٹ ٹمپریچر کو معلوم کریں. تو ایسے انسٹرومنٹ کو تھرمامیٹر کہتے ہیں. اب اگر ہم اپنے سینس آف ٹچ کے ذریعے سے ٹمپریچر کو معلوم کرنا چاہیں تو ٹمپریچر سینس کین بی ڈسیپٹیو. ہمارا سینس جو ہیں یہ جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے. کس طرح؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بعض اوقات ایک گرم چیز ہمیں ٹھنڈی اور ایک ٹھنڈی چیز ہمیں گرم محسوس ہوگی. یہاں پر اس ایکٹیویٹی کے ذریعے سے آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک ہمارا سینس آف ٹچ جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے. تو یہاں پر یہ آپ گھر میں بھی یہ تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 3 جو ہے وہ برتن لے لیں، کوئی بھی برتن لے لیں آپ، اور تینوں میں جو ہے پانی اس انداز سے ڈالیں کہ ایک میں ہاٹ واٹر ڈالیں، دوسرے میں کولڈ واٹر ڈالیں اور دوسرے میں ماڈریٹ واٹر ڈالیں. مثلاً آپ اپنے بائیں ہاتھ جو ہیں آپ کا بائیں طرف جو ہے ایک وارم واٹر لے لیں، یعنی اتنا گرم کہ آپ کا ہاتھ برداشت کر سکیں، اور دائیں طرف آپ ایک ایسا کول واٹر لے لیں جس کو آپ کا ہاتھ برداشت کریں، اور درمیان میں آپ ایک نارمل واٹر لے لیں جو اس کول واٹر سے ہاٹ ہو اور ہاٹ واٹر یا وارم واٹر سے کولڈ ہوں. تو یہ درمیانہ واٹر لے لیں. اب کیا کریں کہ اپنے دائیں ہاتھ کو آپ جو ہیں وہ کولڈ واٹر کے اندر اور بائیں ہاتھ کو آپ وارم واٹر کے اندر رکھیں. کچھ وقت کے لیے 2-3 منٹ کے لیے آپ رکھیں، جتنا آپ کا ہاتھ برداشت کر سکیں. اور 2-3 منٹ رکھنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو نکال کر اس ماڈریٹ واٹر یا جو نارمل واٹر ہیں اس کے اندر رکھیں. تو اب دیکھیں، جس وقت آپ کا دایاں ہاتھ جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے وہ کولڈ واٹر کے اندر تھا تو آپ کو لازمی بات ہے وہ کول محسوس ہوگا، اور جب آپ اپنے بائیں ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ کو آپ وارم واٹر کے اندر رکھتے ہیں تو وہ آپ کو لازمی بات ہے کہ وہ وارم یا گرم یا ہاٹ محسوس ہوگا. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہیں اس کولڈ واٹر کے مقابلے میں گرم ہوتا ہے، اور آپ کا جو بایاں ہاتھ ہیں وہ اس وارم واٹر کے مقابلے میں کول ہوتا ہے. تو چونکہ ہیٹ فلو فرام ہاٹر باڈی ٹو کولڈر باڈی، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ہیٹ کولڈ واٹر کی طرف فلو ہوتی ہے، جبکہ جو لیفٹ ہینڈ ہیں چونکہ وہ ہاتھ آپ اس وارم واٹر کے مقابلے میں ٹھنڈا ہیں، لہذا اس واٹر سے ہیٹ ہاتھ کی طرف فلو کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ہاتھ ٹھنڈا گرم محسوس ہوگا. اب جب آپ کا بایاں ہاتھ گرم ہو گیا اور دایاں ہاتھ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا، اب دونوں ہاتھوں کو بیک وقت اس نارمل واٹر کے اندر ڈالیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جو ہاتھ آپ نے گرم پانی سے نکالا تھا وہ آپ کو ٹھنڈا محسوس ہوگا، اور جو ہاتھ آپ نے ٹھنڈے پانی سے نکالا تھا وہ آپ کو گرم محسوس ہوگا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سینس آف ٹچ جو ہے یہ صحیح پیمائش نہیں کر سکتا، صحیح جو ہے معلومات ہمیں فراہم نہیں کرتا. تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینس آف ٹچ کین بی ڈسیپٹیو، یہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کے باڈی ٹمپریچر ہے 35 ڈگری سینٹی گریڈ یا 36 ڈگری سینٹی گریڈ، اور جو کولڈ واٹر ہے اس کا ٹمپریچر ہے لیٹ سپوز 26 ڈگری سینٹی گریڈ. تو آپ کا ہاتھ 36 ہے اور اس واٹر کا ٹمپریچر 26 ہے. اسی طرح جو ہاٹ واٹر ہیں اس کا ٹمپریچر لیٹ سپوز 46 ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کا ہاتھ جو ہے دایاں ہاتھ ٹھنڈے پانی میں اور بایاں ہاتھ گرم پانی میں ہوگا تو یہ آپ کے ٹھنڈا پانی آپ کے ہاتھ سے ہیٹ کو لے کر اس کا ٹمپریچر ہائی ہوگا، یعنی آپ کا باڈی ٹمپریچر 37 ہے یا 36 ہے تو وہ کم جو ہے وہ اس کا ٹمپریچر آپ کے ہاتھ کا ٹمپریچر کم ہوتا جائے گا اور پانی کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہیٹ فلو فرام ہاٹر باڈی ٹو کولڈر باڈی. تو اس لحاظ سے آپ کے ہاتھ کا ٹمپریچر 36 سے کم ہو کر 35 34 33 32 31 30 اسی طرح کم ہوتے ہوتے 29 28 27 اور 26 پر رک جائے گا. اس وقت واٹر ٹمپریچر اور باڈی ٹمپریچر وہ دونوں برابر ہو جائیں گے. دوسری طرف جو آپ کا بایاں ہاتھ ہے وہ گرم پانی میں ہے
تو چونکہ ہاتھ ٹھنڈا ہیں اور پانی گرم ہے، تو پانی سے ہیٹ، واٹر سے ہیٹ آپ کے ہاتھ کی طرف فلو ہوگا اور آپ کے ہاتھ کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا، وہ 36 سے 37 38 39 40 اور اس طرح پانی کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، یعنی 46 سے جو ہے کم ہوتے 45 44 43 42 41 40، اسی طرح 39 30 اور کم ہوتے 36 پر آئے گا۔ لیکن جو نارمل واٹر ہیں، اب کیا ہوگا کہ وہاں ٹمپریچر جو ہیں وہ نارمل ہیں، لہذا جو ہاتھ آپ گرم پانی سے نکالیں گے وہ اس نارمل واٹر کے مقابلے میں گرم، اور جو ہاتھ آپ ٹھنڈے پانی سے نکالیں گے وہ اس نارمل واٹر کے مقابلے میں ٹھنڈا ہیں۔ تو پروسیس الٹا ہو جائے گا، نارمل واٹر جو ہیں آپ کے ہاتھ کے گرم جو ہاتھ آپ نے ٹھنڈے پانی سے نکالا تھا ہیٹ اس کی طرف فلو کرے گا، اور جو گرم پانی سے نکالا تھا وہاں سے ہیٹ ہاتھ سے فلو ہوگا۔ تو لازمی بات ہے جب باڈی سے ہیٹ نکلتی ہیں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہیں، اور جب باڈی کی طرف ہیٹ آتی ہیں تو وہ وارمتھ یا ہاٹنس محسوس کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ سینس آف ٹچ جو ہے یہ ریلائبل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک دوسرا برانچ آف فزکس جس کو کہتے ہیں تھرمامیٹری، تو ہم اس کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو تھرمامیٹر بنانے کے لیے ایک پراپرٹی لی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تھرمامیٹرک پراپرٹی، اور تھرمامیٹرک پراپرٹی کیا ہیں؟ وہ ہیں ایکسپینشن آف سبسٹانسز ڈیو ٹو ہیٹ۔ So in order to construct a thermometer, we make use a certain physical property of matter that increase or decrease uniformly with the rise and fall of temperature. یعنی ہم میٹر کی اس پراپرٹی کو لیتے ہیں جو کہ ہاٹنس اور کولنس کی وجہ سے اس کے سائز یا اس کے جو ہیں وہ انکریز کرتی ہیں یا ڈیکریز کرتی ہیں یونیفارملی جب ٹمپریچر رائز یا فال ہوتا ہے۔ سو اس طرح جو ہیں یہ پراپرٹی کہلاتی ہیں تھرمامیٹرک پراپرٹی۔ سو دا پراپرٹی ڈیو ٹو وچ اٹس سائز یا اٹس پراپرٹی انکریز اور ڈیکریز ود یونیفارملی، یعنی ود دا ٹمپریچر رائز اینڈ فال، تو اس کو کہتے ہیں تھرمامیٹرک پراپرٹی۔ کسی میٹیریل کی وہ خاصیت جس سے ٹمپریچر کے رائزنگ اور فالنگ سے اس کا جو ہے وہ سائز انکریز یا ڈیکریز ہو، تو یہ کہلاتا ہے تھرمامیٹرک پراپرٹی۔ اب اس کے لیے جو ہیں تھرمامیٹرک پراپرٹی ہم کیا لیتے ہیں؟ وہ ہیں ایکسپینشن یا تھرمل ایکسپینشن۔ تو سم ایگزامپل آف تھرمامیٹرک پراپرٹیز انکلوڈیڈ والیوم آف لیکوڈس، لینتھ آف سالڈ، گیس پریشر، اسی طرح الیکٹریکل ریزسٹنس اینڈ الیکٹروموٹیو فورس۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام پراپرٹیز جو ہیں یہ تھرمامیٹرک پراپرٹیز کہلاتی ہیں کہ بعض اوقات ٹمپریچر کے رائزنگ سے کیا ہوتا ہے کہ کسی لیکوڈس کی جو ہے والیوم انکریز ہو جاتا ہے، یا کسی سالڈ کی لینتھ انکریز ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی گیس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح کسی الیکٹریکل ریزسٹنس وہ بڑھتی یا گھٹتی ہیں، اسی طرح الیکٹروموٹیو فورس کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام پراپرٹیز وہ ہیں جو تھرمامیٹر کے کنسٹرکشن میں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے پراپرٹی وہ کہلاتا ہے ایکسپینشن، تھرمل ایکسپینشن۔ سو دا کامنلی یوزڈ thermometric property is the thermal expansion of materials. This properties makes use in fact that the matter یعنی solid ہو liquid ہو یا gas ہو وہ expand on heating and contract on cooling۔ وہ اس طرح کرتی ہیں کہ کسی تھرمامیٹر کو بناتے وقت ہم میٹر کی اس خاصیت کو، اس پراپرٹی کو لیں گے، اس تھرمامیٹر پراپرٹی کو لیں گے کہ ٹمپریچر کے رائزنگ سے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اور ٹمپریچر کے لو ہونے سے وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو thus the degree of expansion or contraction of matter can be calibrated on the suitable scale to record the temperature۔ کسی تھرمامیٹر کو بناتے وقت ہم اس میٹیریل کی، اس میٹر کی ایکسپینشن اور کنٹریکشن کو کسی اسکیل کے اوپر لگا کر ہم اس کی ڈگری آف ہاٹنس یا کولنس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے کامن ڈیوائس ہیں وہ ہوتا ہے لیکوڈ اینڈ گلاس تھرمامیٹر۔ لیکوڈ اینڈ گلاس، تو یہاں پر لیکوڈ میں ہم تھرمامیٹر میں جو ہے اب گلاس تھرمامیٹر کے اندر رکھ کر اس لیکوڈ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں، تو اس سے وہ ایکسپینڈ ہوگا اور ایکسپینشن کو ہم ایک اسکیل کے اوپر رکھ کر اس کا ڈگری آف ہاٹنس اور کولنس لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جو لیکوڈ اینڈ گلاس تھرمامیٹر ہیں اس کو ہم لیتے ہیں جو مرکری ہیں، مرکری کو ہم ایز اے لیکوڈ
اور اس کو ہم کسی گلاس ٹیوب میں رکھ کر اس کی ایکسپینشن اور کنٹریکشن کو ٹمپریچر ناپنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سو دا لیکوڈ ان گلاس تھرمامیٹر یوٹیلائز دا ویریشن ان والیوم آف اے لیکوڈ ان تھرمامیٹر. دے یوز دا فیکٹ دیٹ موسٹ فلوئڈ ایکسپینڈ آن ہیٹنگ اینڈ کنٹریکٹ آن کولنگ. سو کون سا فلوئڈ ہوتا ہے جو کسی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے؟ سو دا فلوئڈ از کنٹینڈ in the sealed glass bulb and its expansion is measured using scale etched in the stem of the thermometer. یہ ہمارے پاس ایک تھرمامیٹر ہیں، یہ اس کا بلب ہے، اس کے اندر کسی لیکوڈ کو رکھا جاتا ہے، یا مرکری ہوگا یا الکوہل ہوگا یا کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور لیکوڈ ہو، اور اس لیکوڈس کی ایکسپینشن اور کنٹریکشن وہ ہیٹ کے ساتھ یونیفارم جو ہیں وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہیں. So if we consider that the thermometer does not expand, then the physical property it's utilize the variation of length of liquid with temperature. تو اگر ہم ایک خاص ٹمپریچر ہم لے لیں کہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ کول آبجیکٹس لے لیں. کول آبجیکٹ سے ہم مراد یہاں پر ہم فار ایگزامپل ایک اسٹینڈرڈ لیتے ہیں میلٹنگ پوائنٹ آف آئس. میلٹنگ پوائنٹ آف آئس تو اس کو ہم زیرو کنسیڈر کرتے ہیں کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ وہ ٹمپریچر ہوگا یا زیرو جو ہے وہ ٹمپریچر ہوگا جہاں پر لیکوڈ جو ہیں وہ یعنی سالڈ سے لیکوڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے، ملٹ ہو رہا ہوتے ہیں. جب برف پگھلتی ہیں تو برف پگھلتے وقت ٹمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے، تو اس ٹمپریچر کو ہم جو ہے وہ فرسٹ یا انیشیل ٹمپریچر لیں گے. لیکن جب آپ ٹمپریچر رائز کریں گے تو وہ گرم ہوتے ہوتے جب بوائل کرے گا تو یہ ہمارا جو فائنل ہاٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوگا. تو اسٹینڈرڈ ہاٹنس کے لیے ہم بوائلنگ واٹر لیتے ہیں، اور کولنس کے لیے ہم جو اسٹینڈرڈ لیتے ہیں وہ میلٹنگ پوائنٹ آف آئس لیتے ہیں. سو کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو ویریشن، اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہیں، یعنی اس کے والیوم میں جو ویریشن آتا ہے، اس ویریشن کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ اس کو کسی اسکیل کے اوپر لگا کر اس کی ٹمپریچر کی ہاٹنس یا کولنس کو معلوم کرتے ہیں. تو ان دس ٹائپ جو ہیں تو اس ٹائپ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ لیکوڈ اس انداز سے ہم اس کے اندر رکھیں گے، ایسا لیکوڈ ہم رکھیں گے کہ ایک تو اس کی ایکسپینشن اور کنٹریکشن یونیفارملی ہو اس بلب کے اندر، اور وہ لیکوڈ جو ہیں اس کیپیلر ٹیوب کے اندر رائز اور فال ہوں. تو جب اس بلب کو ہیٹ اپ کیا جائے گا تو اس کے اندر جو لیکوڈ ہوگی وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اور نیچے کی طرف ایکسپینڈ تو ہوگا، لیکن کیونکہ یہ سیلڈ ہیں تو لہٰذا اس کی ایکسپینشن صرف اپورڈ اس کیپیلر ٹیوب کے اندر ایک اسکیل کے اوپر نظر آئے گی. تو دا لیکوڈ مسٹ بی ایزیلی سین اینڈ مسٹ ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ ریپڈلی اینڈ بائی اے لارج اماؤنٹ اوور اے وائڈ رینج آف ٹمپریچر. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لیکوڈ استعمال کریں گے وہ اس طرح ہو کہ ایک تو واضح نظر آئیں کسی گلاس کے اندر، دوسری یہ ہے کہ اس کی ایکسپینشن اور کنٹریکشن ریپڈلی ہو، جلدی ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ کریں، اور ایک لارج اوور رینج کے اوپر وہ نظر بھی آئیں. تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹ مسٹ ناٹ اسٹک ٹو دا سائڈ آف دا ان سائڈ دا گلاس ٹیوب اور دا ریڈنگ وال، جس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسٹک نہ ہو، اس انداز سے ہو کہ وہ اس کے اوپر اسٹک نہ ہو، اس کے اوپر چپکے نہ، تاکہ لیکوڈس کی مقدار کم نہ ہو. تو اس لحاظ سے وہ لیکوڈ جس کے اندر یہ تمام خصوصیات ہوتی ہیں کہ ایک تو واضح نظر آئیں، دوسرا یہ ہے کہ دیواروں کے ساتھ چپکے نہ، تیسری یہ کہ اس کی ایکسپینشن کنٹریکشن یونیفارم ہو، تیسرا یہ کہ یہ وائڈ رینج کے اوپر ہو. تو یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں دو طرح کے لیکوڈس کے اندر، اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مرکری اور الکوہل ہیں. تو مرکری اور الکوہل ایسے دو لیکوڈس ہیں جو کہ ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ اس کے اندر ایک تو یونیفارم ہوتی ہیں اس کی ایکسپینشن اور کنٹریکشن، دوسری یہ ہے کہ یہ کسی دیوار کے ساتھ گلاس دیوار کے اندر واضح نظر بھی آتی ہیں. الکوہل جو ہیں وہ اس کو ریڈ کلر دیا جا سکتا ہے، اور مرکری جو ہیں وہ سلور کلر کی ہوتی ہیں، لہذا وہ واضح نظر بھی آتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ دیواروں کے ساتھ اسٹک نہیں ہوتا. تیسرا ہے کہ اس کی رینج بہت زیادہ ہیں، یعنی اس کی بوائلنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ بہت ہائی اور میلٹنگ پوائنٹ بہت زیرو سے بہت لو ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہم اس لیکوڈس کو استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ تھرمامیٹر کے اندر. تو یہاں پر آپ کو ڈائیگرام کے اندر 3 طرح کے تھرمامیٹر نظر آ رہے ہیں. ایک جو ہیں وہ سینٹی گریڈ ہیں، ایک فارن ہائٹ اور ایک جو ہیں کیلون ہیں. تو
تو یہ 3 طرح کے جو ہیں ترمامیٹر ہیں، ایک مرکری ترمامیٹر، دوسرا جو ہے کلینکل ترمامیٹر ہیں، اور تیسرا جو ہے الکوہل ترمامیٹر ہیں۔ مرکری ترمامیٹر عام طور پر جو ہیں 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو جس کو ہم لیبارٹری کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو اس کی رینج بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی وہ تقریباً 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک ناپ سکتا ہے، اور اس کی جو کم سے کم رینج جو ہے وہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتی ہیں۔ کلینکل ترمامیٹر کی رینج بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صرف جو ہے 35 سے لے کر 43 تک وہ ناپ سکتا ہے، اس کے اندر جو ٹمپریچر ہوگا وہ اس کو ناپ سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ فریکشن کو بھی معلوم کر سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو الکوہل ہیں، وہ عام طور پر جو ترمامیٹر ہوتی ہے اس کی کلر ریڈ ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کی رینج وہ بھی بہت کم، یعنی تقریباً -20 سے لے کر وہ 80 تک معلوم کر سکتا ہے، 80 تک معلوم کر سکتا ہے، یا 110 تک، جتنا اس کا رینج ہوتا ہے، یعنی جو کم سے کم ٹمپریچر ہیں وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر وہ بھی معلوم کر سکتا ہے۔ یہ 3 طرح کے ترمامیٹر ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹمپریچر کو کس طرح میجر کیا جاتا ہے، اس کا اسکیل کس طرح بنایا جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ترمامیٹر جو ہے وہ ہمارا سینس آف ٹچ، ٹمپریچر تو بتا سکتا ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن صحیح نہیں بتا سکتا، اس پر ہم نے ایک ایکٹیویٹی دیکھی۔ پھر ترمامیٹر کی پراپرٹی کیا ہے کہ کسی میٹیریل کی وہ پراپرٹی جو ٹمپریچر کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتے، اس پراپرٹی کو ترمامیٹر پراپرٹی کہتے ہیں۔ اور وہ کون سی پراپرٹی ہیں جو ترمامیٹر پراپرٹی کہلاتی ہیں؟ وہ لیکوڈ کی والیوم ہیں، سالڈ کی لینتھ ہیں، گیس کا پریشر ہیں، اسی طرح الیکٹریکل ریزسٹنس اور الیکٹروموٹیو فورس۔ یہ انشاءاللہ پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ الیکٹریکل ریزسٹنس کیا ہیں، یہ 10 میں ہم پڑھیں گے۔ اور جو عام طور پر ترمامیٹر میں جو پراپرٹی استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ تھرمل ایکسپینشن، کہ لیکوڈز جو ہیں ہیٹنگ سے ایکسپینڈ اور کولنگ سے کانٹریکٹ ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس ترمامیٹر پراپرٹی کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، کہ اس کو یعنی اسٹک نہیں ہونا چاہیے، اس کی جو ایکسپینشن اور کانٹریکشن ہے وہ یونیفارم ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ ایزیلی آسانی سے جو ہے نظر بھی آئیں۔ جیسے گلاس کے اندر اگر ہم واٹر ڈالیں گے تو وہ آسانی سے نظر نہیں آتی، کیونکہ گلاس بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، واٹر بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا گلاس کے اندر واٹر واضح نظر نہیں آتا۔ تو یہ پراپرٹی، پھر ہم نے یہ 3 ترمامیٹر دیکھیں۔ یہ 2 ترمامیٹر جو ہیں یہ مرکری ترمامیٹر ہیں، اور ایک لیبارٹری ترمامیٹر ہیں جس کی رینج زیادہ ہوتی ہے، یعنی -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتی ہیں۔ کلینکل ترمامیٹر کی رینج جو ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ 35 سے لے کر 43 تک ہوتی ہیں، اس سے کم اور زیادہ وہ ٹمپریچر معلوم نہیں کر سکتا۔ اور آخری جو ہے وہ الکوہل ترمامیٹر ہیں، یہ بھی ایک لیبارٹری ترمامیٹر ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔